کعبہ کی کنڈی کو پکڑا ہے، غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے ہیں، کعبہ کی کنڈی کو پکڑ کے کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے عجیب کلام کیا، اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم۔ اللہ اگر دین محمد سچا ہے، دلیل سمجھنا، اگر دین محمد سچا ہے ہم پہ پتھر برسا دے، دین محمد سچا ہے ہمیں عذاب سے تباہ فرما دے۔ یہ کس نے کہا؟ مشرکین مکہ نے۔ اگر دین مصطفیٰ سچا ہے ہم پہ پتھر برسا دے، دین محمد سچا ہے ہم پہ عذاب نازل فرما دے، ہمیں تیس نیس کر دے۔ خدا نے ان پہ پتھر نہیں برسائے، خدا نے ان کو ہلاک نہیں کیا، تو مشرک کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں سچا ہوں، اگر میں سچا نہ ہوتا پتھر برس جاتے، اگر میں سچا نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، میں نے بربادی خود مانگی ہے، خدا پھر بھی برباد نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ کہ میں سچا ہوں۔ توجہ رکھنا، خدا نے ان مشرکین پہ کرم یہ کیا، ان کی ڈٹائی کے باوجود انہیں ہلاک نہیں کیا۔ اب ہم گردن جھکا لیتے، ہم شرمندہ ہو جاتے، اصحاب پیغمبر شرمندہ ہوتے جب مشرک یہ کہتا اگر میں سچا نہیں تھا برباد کیوں نہیں ہوا۔ خدا نے ان پہ کرم کیا، انہیں برباد نہیں کیا، ہم پہ کرم یہ کیا، انہیں برباد نہ کرنے کی دلیل دی ہے۔ اگر یہ تمہیں کہے نا ہم سچے ہیں اس لیے ہلاک نہیں ہے، تم نے کہنے نانا ہو تو تم جھوٹے، تمہیں ہلاک ہونا چاہیے تھا لیکن تمہیں ہلاک کیوں نہیں کیا، ہمیں خدا نے دلیل دی ہے۔ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا، وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم۔ میرے مصطفیٰ ان کی ڈٹائی کا تقاضا یہ تھا، ان پہ پتھر برسا دیے جاتے، ان کے جرم کا تقاضا یہ تھا انہیں برباد کر دیا جاتا، میں نے برباد کیوں نہیں کیا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان میں تیری ذات جو ہے، میں ان کی ڈٹائی کو دیکھو یا تیرے وجود کو دیکھو، ان کی ڈٹائی کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہیے تھا، ہلاک اس لیے نہیں کرتا، ان میں تیری ذات جو موجود ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اور عقیدے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نیک عمل کی وجہ سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے، پیغمبر کی ذات کی وجہ سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ نہیں، نیک عمل کی وجہ سے توجہ عذاب ٹلتا ہے۔ دلیل یہ ہے، حدیث غار موجود ہے، 3 آدمی سفر میں تھے، وہ غار میں گئے، چٹان منہ پہ گری، اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، یہ دھکا دے کے باہر آنا چاہتے ہیں نہیں آ سکتے، چٹان وزنی ہے۔ ان میں ایک بندہ کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے، میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا، ایک دن وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے بکری خریدی ہے، اس کو ریبڑ میں لگا دیا، بکریاں بڑھتی رہی، ریبڑ بڑھتا رہا، کچھ عرصے بعد وہ آیا، وہ آ کے کہنے لگا میری مزدوری دو، میں نے کہا یہ ریبڑ تیرا ہے، اس نے کہا بھائی مذاق نہ کرو، میری مزدوری دو، میں نے کہا یہ تیری مزدوری سے میں نے تجارت کی ہے، یہ مال سارا تیرا ہے، اللہ وہ تیری ذات کے لیے تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تو پھر چٹان ہٹا دے۔ وہ چٹان ہٹی ہے مگر اتنی نہیں ہٹی یہ تینوں باہر نکل جائیں۔ دوسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے، میں روزانہ بکریاں لے کے چرانے کے لیے جاتا، شام واپس آتا، پہلے دودھ امی جان کو دیتا، پھر میں اولاد کو دیتا۔ ایک رات میں آیا، میری ماں سوئی پڑی تھی، میں اس کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا، اولاد مانگتی رہی، میں نے دودھ نہیں دیا۔ صبح ماں نے کربٹ بدلی اٹھی تو پوچھا بیٹا دودھ، میں نے دودھ پیش کیا تو میں اس کے بعد اولاد کو دیا۔ اگر میں پوری رات ماں کے سرانے تیری ذات کے لیے کھڑا رہا میرا عمل قبول ہے، چٹان ہٹا دے۔ کچھ ہٹ گئی، اتنی نہیں کہ تینوں باہر نکلے۔ تیسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے، میرے چچا کی بیٹی تھی، اس پر میرا دل بے ایمان ہوا، میں نے خواہش کا تقاضا کیا، مجھے وہ کہنے لگی میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، میں تقاضا رکھتا رہا،
ایک دن اس نے مجھے کہا اگر اتنے پیسے دو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی. میں نے وہ پیسے دے دیے گناہ کرنے کے لیے. اس کے پاس بیٹھ گیا, وہ مجھے کہنے لگی کچھ حیا کر, میرے پیٹ کا مسئلہ ہے, میری اولاد کی غربت فاقے کا مسئلہ ہے, میں جرم اس لیے کرتی ہوں, میں تیار نہیں ہوں. میں وہیں سے اٹھا تیرے خوف کی وجہ سے, اگر یہ گناہ چھوڑنا تیری ذات کے لیے تھا چٹان ہٹا دے. چٹان ہٹی, وہ تینوں نکل آئے. مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو نیک عمل کی وجہ سے چٹان ہٹ گئی ہے. میں نے کہا تو نے حدیث تو دیکھی ہے, تو نے قرآن نہیں دیکھا. جو بند والے حدیث بھی دیکھتے ہیں قرآن بھی دیکھتے ہیں. ہم نے حدیث میں دیکھا نیک عمل کی وجہ سے چٹان ہٹی ہے, ہم نے قرآن دیکھا ہے. وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, پیغمبر کی ذات کی وجہ سے پتھروں کا عذاب ہٹا ہے. نیک عمل کی وجہ سے عذاب ٹل سکتا ہے تو پیغمبر کی ذات کی وجہ سے بھی عذاب ٹل سکتا ہے. تو نے صرف نبوت کا فرمان دیکھا ہے, جو بند والوں نے نبی پہ اترنے والا قرآن بھی دیکھا ہے.